غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ صہیونی فورسز کا جبالیہ کیمپ میں دوبارہ حملہ، پناہ گزین کیمپ کی تمام عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ ہزاروں افراد کا ملبے تلے دب جانے کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ اسرائیل میں جاری اسرائیلی صفاقت میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ 24 گھنٹوں میں غزہ کے جبالیہ کیمپ پر دوسرا حملہ، درجنوں افراد کا ملبے تلے دب جانے کا خدشہ۔ ہلال احمر اور متعدد تنظیموں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ روز بھی جبالیہ کیمپ پر 6 ٹن بم برسائے تھے۔ دوسری جانب غزہ کی مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کو انسانی بنیادوں پر کھول دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں 88 فلسطینی زخمیوں کو مصر میں قائم گراؤنڈ ہاسپٹل میں علاج کی اجازت مل گئی۔ مصر پہنچنے والے افراد میں 100 سے زائد دوہری شہریت رکھنے والے افراد بھی شامل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ غزہ کے 23 لاکھ رہائشی صہیونی فورسز کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ خوراک، پانی، ادویات سمیت بنیادی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے مطابق غزہ میں ایک بار پھر مواصلات اور انٹرنیٹ سروسز منقطع کر دی گئیں۔ حماس کی اسرائیلی فوج سے جھڑپیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹے میں حماس نے 15 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک جبکہ متعدد گاڑیاں اور ٹینکس بھی تباہ کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش بھی کیا گیا۔ غزہ میں خواتین سمیت بچوں کا قتل عام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انطونیو گوتیرس، اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں اس خبر کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ کی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا گیا اور غزہ میں خواتین سمیت بچوں کا قتل عام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جمعہ کے روز مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل سمیت ارکان کا بھی دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران غزہ میں یرغمال امریکی شہریوں کی رہائی سے متعلق بات چیت ہوگی اور دورے کے دوران غزہ میں یرغمال امریکی شہریوں کی رہائی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جمعہ کے روز مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ انٹونی بلنکن اسرائیل سمیت ارکان کا بھی دورہ کریں گے۔ برسلز میں شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین کے فلسطین کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ بیلجیم مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین کی فلسطین کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کے سامنے یہ احتجاج ہوا ہے۔ مظاہرین کی فلسطین کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں انسداد اسموگ کے لیے اسموگ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ عوام سے بھی اپیل ہے وہ ماسک کا استعمال کریں۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب بھر میں اسموگ ایمرجنسی نافذ، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ نگران صوبائی وزراء کو جمعرات سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ صوبائی وزراء ماسک کی پابندی کو چیک کریں گے۔ اجلاس میں اسکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں۔ گھروں کی تعمیر کے دوران ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسموگ کے دوران کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کاشتکار بھائی فصلوں کی باقیات نہ جلائیں بلکہ انہیں مناسب طریقے سے تلف کیا جائے۔ اجلاس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں ماہرین ماحولیات اور ماہرین صحت نے اسموگ میں کمی اور اسموگ کے اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریفنگ دی۔ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع IBM پی ٹی آئی کے دھرنا نظر ثانی کیس کی درخواست خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد عمل درآمد کیس میں حکومت کی جانب سے بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تفصیل دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت
وزارت دفاع IB MQM اور PTI کی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ پیمرا نے بھی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن کو تحریک لبیک کی فوراً فنڈنگ کا 1 ماہ میں دوبارہ جائزہ لینے کا حکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے بیان حلفی جمع کرایا، جس میں ایک انفرادی شخص اور ان کے نامعلوم ماتحت اہلکاروں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ ابصار عالم نے جس انفرادی شخص پر الزام لگایا وہ ہمارے سامنے نہیں۔ ابصار عالم نے کہا اگر وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دیتی ہے تو وہ پیش ہو کر بیان دیں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ابصار عالم نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازم پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا حکومت کی جانب سے بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ پورے ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا۔ بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں چلے سے واپس آ گیا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شیخ رشید کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو TLP ذمہ داروں کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں فیض آباد میں دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا پر بھی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نشریات بند کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع جوب میں کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں مصروف تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق 31 اکتوبر اور 1 نومبر کی رات کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، جبکہ علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے آذربائیجان میں صدر الہام علیوف اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقات میں فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر الہام علیوف نے اس موقع پر کہا کہ آذربائیجان جموں و کشمیر کے معاملے پر ہمیشہ برابر ملک پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف کا دورہ آذربائیجان، یادگار شہداء پر پھول رکھے، چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر دیا، صدر الہام علیوف اور دیگر قائدین سے ملاقاتیں، آذربائیجان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا باہمی تعاون نئی سطح تک بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے وزیر دفاع، پہلے نائب وزیر، چیف آف جنرل سٹاف اور آذربائیجان ایئر فورس کے کمانڈر سے ملاقات کی اور آذربائیجان کے مسلح افواج کی آپریشنل تیاری اور حوصلے کو سراہا۔ صدر الہام علیوف نے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں اور افواج میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ دفاعی صنعت میں آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان کامیاب تعاون قابل تحسین ہے۔ صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی تربیت کا انعقاد اہمیت رکھتا ہے۔ جنرل آصم منیر کا دورہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھنونا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی کے دوران پاکستانی سائیڈ کے کراسنگ پوائنٹس پر فائرنگ کی مذموم منصوبہ بندی کی گئی۔ مذموم منصوبے کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھانا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ افغان باشندوں کے لیے قائم شدہ کیمپس یا ان کی نقل و حرکت کے دوران شر انگیزی کا پلان۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھنونا منصوبہ بے نقاب۔ حکومت کی طرف سے بہترین انتظامات کے سبب اب تک 1,26,000 سے زائد افغان باشندے بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان باشندوں کے لیے قائم شدہ کیمپس یا ان کی نقل و حرکت کے دوران شر انگیزی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مضمون مناظر کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا ہے جس میں سیکیورٹی پرسنل کو افغان
باشندوں کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو خاص طور پر ان تصاویر اور ویڈیوز میں شامل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ اسے پاکستان کے خلاف اچھی طرح پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ رائے کے مطابق اسپن بولدک افغانستان میں لاگنیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی ہے جس میں چمن اور اسپن بولدک کے علاقے میں اس مسئلے پر تشدد، احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس گھنونے منصوبے کے مطابق جب افغان باشندے افغانستان جانے کے لیے پاکستانی سائڈ پر کراسنگ پوائنٹ پر ہوں تو ان پر فائرنگ کروا دی جائے جس سے فوری انتشار پھیلایا جا سکے۔ اس مضمون منصوبے کا مقصد ملک دشمن عناصر کی طرف سے انتشار پھیلا کر افغان باشندوں کے پرامن انخلاء کے عمل کو سبوتاژ کر کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو بڑھانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ جسٹس بابر ستار نے نجم الثاقب اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر حکم نامہ جاری کیا۔ تحریری حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ عدالت نے سوال کیا کہ شہریوں کے الیکٹرانک سرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے۔ وزیر اعظم کے سیکریٹری دفاع و داخلہ اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا جواب جمع کرایا۔ وفاقی حکومت نے آگاہ کیا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا وہ وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے بعد رپورٹ جمع کرائیں گے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری آئندہ سماعت پر عدالت میں تحریری رپورٹ جمع کرائیں۔ وزیر اعظم آفس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، کس کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو تفصیلات جمع کرائیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری متعلقہ وزارتوں اور حساس اداروں سے معاونت لے سکتے ہیں۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت مطلوبہ معلومات کے ساتھ ایک واضح رپورٹ پیش کرے گی۔ عدالت نے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے اعلیٰ ترین پبلک آفس کی کالز ریکارڈ کر لیں۔